اسی طرح کی ایک چیز ہے وہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو نیا IMF کا پروگرام تھا اس میں 2 بڑی شرائط تھیں ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ. ایک تو یہ اس کے اندر یہ تھا کہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہوگا وہ وہی ہوگا جو فیڈرل گورنمنٹ کا پرسنل انکم ٹیکس ریٹ ہوگا اپ ٹو 45%. دوسرا اس کے اندر یہ تھا جو زیادہ جس کی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں اور آلریڈی اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے کہ جون 2026 تک حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ایگریکلچر سپورٹ مارکیٹ میں اپنی جو انٹرونشن ہے وہ بند کر دیں گی. 2 طرح کی انٹرونشنز ہو رہی تھیں. نمبر 1 حکومت ایک قیمت مقرر کرتی تھی, ایک انٹرونشن پرائس ہوتی تھی کاٹن کی, پھر گندم کی اور گنے کی ایک سپورٹ پرائس ہوتی تھی. اسی طرح ٹوبیکو کی بھی ایک پرائس مقرر ہوتی تھی. یہ حکومت جو ہے اور صوبائی حکومتیں یہ قیمتیں مقرر کرنا بند کر دیں گی, اور یہ اس کا پہلا پارٹ تھا. اور دوسرا پارٹ یہ کہ جو صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت کسانوں سے کوئی تقریباً 60 سے 65 لاکھ میٹرک ٹن گندم ہر سال خریدتی تھیں وہ نہیں خریدیں گی. اب چونکہ یہ جو کنڈیشن تھی اس کی امپلیمنٹیشن ہونا تھی جون 2026 تک, لیکن صوبائی حکومتوں کو خاص طور پر حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کو اس میں بینیفٹ نظر آیا کہ بجائے جون 2026 کو اس شرط کو امپلیمنٹ کیا جائے انہوں نے اس کو امیڈیٹلی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. اور یہ جو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یہ ایک بغیر ٹرانزیشن پلان کے ہو رہی ہے. جب اتنا بڑا آپ کام کرو جو ایک پالیسی جو چل رہی ہو پچھلے 70-75 سال سے, اس کو سڈنلی جب اس کو ختم کرتے ہو تو اس کا نیچرل ایک امپیکٹ آتا ہے. اور وہ امپیکٹ اس صورت میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال بلکہ اس سال بھی جو گندم کی قیمتیں تھیں مارکیٹ میں وہ جو ایک سپورٹ پرائس آج سے کچھ 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے اناؤنس ہوئی تھی اس سے بھی نیچے کافی حد تک چلی گئیں. اور یہی صورتحال اس دفعہ فارمر کے ساتھ ہو رہی ہے. شوگر کین کے گنے کے حوالے سے اس کو جو قیمت پچھلے سال مل رہی تھی وہ والی قیمت بھی نہیں مل رہی, کیونکہ حکومت نے یہ جو سارا کام کیا بغیر کسی پلاننگ کے کیا ہے, بغیر کوئی پلان بنائے ہوئے کیا ہے. اور ان کی جو IMF کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اس میں یہ تھا کہ سپٹمبر 2024 تک حکومت ایک ٹرانزیشن پلان جو ہے وہ IMF کو سبمٹ کروائے گی کہ یہ جو ایگریکلچر سپورٹ پرائس میکانزم اس کو کیسے فیز آؤٹ کرنا ہے. تو ایز آف ٹوڈے جب ہم بات کر رہے ہیں کوئی پلان تیار نہیں ہوا اور کوئی IMF کو اس طرح کا پلان شیئر نہیں کیا گیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو فارمر ہے وہ اس بہت بڑے طریقے سے سفر کر رہا ہے. تو اس میں پھر وے فارورڈ کیا ہے, کیونکہ آپ نے خود کہا کہ اس کنفیوژن کی وجہ سے اور ایک کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو فارمر ہے وہ سفر کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے امدادی جو قیمت ہے گنے کی اس کا بھی تعین نہیں کیا. تو جو فارمر ہے وہ پہلے ہی گلہ شکوہ کرتا ہے کہ جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں وہ ان کو اگنور کرتی ہیں. اور ایک جینون کنسرن ہے کہ جو فارمر ہے وہ اتنی اگر محنت کرتا ہے سال بھر اور جب وہ فصل کاٹتا ہے تو اس کو اس کا جائز جو حق ہے وہ تو ملنا چاہیے. تو گورنمنٹ میں کوئی ہل جل نہیں ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے, کیسے دس از ویری انفارچونیٹ کہ جو پاکستان کا فارمر ہے وہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کی گارنٹی ہے. تو جو فوڈ سیکیورٹی آپ کو فراہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں نہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے نہ ان کو کوئی امپورٹنس دینا چاہ رہا ہے. پاکستان کے بینکنگ سیکٹر جو ہے اس کے اوپر جو تھوڑی سی ٹیکسیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب جو وہ کمیٹیاں بنا دیتے ہیں. اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ کمیٹی بینکوں کو ٹیکس میں انکم ٹیکس میں ریلیف دینے کے اوپر کام کر رہی ہے. تو ایک طرف تو اس طرح کی لابیز اور اسٹرانگ لوگ جن کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے, لیکن وہ لوگ جن کے کپڑے بھی شاید صاف ستھرے نہیں ہوتے, وہ محنت کرنے والے ہیں, جو صبح سے لے کے اور ارلی مارننگ میں شاید اگر کوئی اٹھتا ہے پاکستان میں تو ہمارے کسان لوگ ہیں, وہ کھیتوں میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں اور ان کی بات سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. مطلب جب IMF کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کام 2 سال میں کرنا ہے, اس کو ہم کو فوری طور پر کرنے کی کیا ضرورت ہے اور بغیر پلاننگ کے. اب اس کا نقصان کیا ہوا, ایک طرف تو قیمتیں گر گئیں, جو شوگر ملرز ہیں پوری طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس وقت کسانوں کو. شاید ایک آدھ مل چھوڑ کے میرا خیال نام لینا زیادہ مناسب ہوگا, جہانگیر خان ترین کی جو شوگر ملیں ہیں وہی شاید کوئی اس وقت کوئی عزت سے ٹریٹ کر رہی ہیں, فارمرز کو پرائس دے رہی ہیں. کچھ ایک آدھ واقعہ وہاں پہ بھی ہو گیا ہوگا, بٹ ان کی جو پرائس ہے ریلیٹیولی وہ فارمرز کو وہ بہتر پرائس پے کرے. باقی چونکہ حکومت نے قیمت کوئی مقرر نہیں کی اس لیے جو کسان ہے وہ سفر کر رہا ہے. اس وقت جو میجر ایشو ہے نا, جو آپ کی فوڈ باسکٹ کا ایشو ہے, خدا نہ خواستہ کل ملک میں کوئی جنگ ہو جاتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی اور آفت آ جاتی ہے, کوئی پینڈیمک آ جاتی ہے جس طرح کرونا وائرس آیا تھا, تو ہمارے پاس کیا کوئی پلان ہے کہ یا فصل کی جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے, اس کی پیداوار کسی بھی وجہ سے نہیں آتی. جیسے پچھلی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ انیوژل بارشیں ہوئیں اور کھڑی فصل جو تھی گندم کی وہ تباہ ہوگی. تو اگر یہ 3-4 آپ کی جو اگر سچویشن کریٹ ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو کوئی اسٹریٹجک ریزروز مینٹین کرنا تھے,
یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ آج آپ 65 لاکھ گندم خرید رہے ہیں کسان سے, کل آپ 0 خرید رہے ہو. یہ تو کوئی حل نہیں ہے. آج آپ اس کو 3900 روپے کی پرائز گارنٹی کر رہے ہو, اگلے دن اس کا وہ 2600 روپے اس کو قیمت مل رہی ہے. اور پھر شاہ سے زیادہ وفادار والی بات ہے کہ IMF آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ایک آرڈرلی وہ کر رہے ہیں, اس کو جو بھی آپ نے ایک ٹرانزیشن کرنی ہے, ایسا نہیں کہ ابرپٹلی یہ کریں, کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو فارمرز ہیں ان کی طرف سے ری ایکشن آ سکتا ہے. اور آلریڈی ہماری جو یہ ایگریکلچر کی مارکیٹ ہے اس میں اتنی ڈسٹورشن ہے کہ جس طرح سے مڈل مین ہو گیا, آپ نے فیکٹریز کا ذکر کیا, کیسے وہ عام جو فارمر ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور اس کنفیوژن میں تو اور اس طرح کے جو ایکسپلائٹ کرنے والی فورسز ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گی. تو آخر گورنمنٹ جو ہے وہ پھر اب ان کا پلان ہے کیا؟ مطلب IMF تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک اس کو ایک آرڈرلی مینر میں یہ کرنا ہے سارا, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کا انہوں نے ٹائم دیا ہے, تو آپ اس سے پہلے پراپرلی ایک ہوم ورک کر لیتے, ایک پورا پلان, ایک روڈ میپ تیار کرتے, جس سے یقینی طور پر جو مارکیٹ ڈریون تو چیزیں ہوتی ہیں اس کا کسی کو نقصان نہ ہوتا, کسی فارمر کو نقصان نہ ہو. دیکھیے کسان جو ہے, میں نے جیسے بولا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ترجیح نہیں ہے. اگر ان کی یہ ترجیح ہوتے تو سپٹمبر میں یہ پلان بن کے IMF کو سبمٹ ہو چکا ہوتا اور وہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوتی. اکتوبر اسی سال جو فوڈ منسٹری ہے اس نے ایک سمری بھیجی پرائم منسٹر کو کہ IMF کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹرانزیشن مانگ رہی ہے 2 سال کے پیریڈ میں. تو انہوں نے 2 آپشن دی پرائم منسٹر کو. ایک تو یہ کہ آپ اس دفعہ اس سال کے لیے, چونکہ امپلیمنٹیشن اس کی اگلے سال سے ہے, تو آپ اس سال کے لیے گندم کی امدادی قیمت بھی مقرر کریں اور گندم خریدیں بھی. یہ تھی آپشن 1. آپشن 2 یہ تھی کہ آپ گندم خریدیں مت, لیکن کم از کم ایک امدادی قیمت جو ہے ایک سپورٹ پرائس اناؤنس کر دیں تاکہ مارکیٹ کے اندر کوئی سگنل جائے اور قیمتیں بالکل گرے نہ. پرائم منسٹر نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. الٹا اب اس کی جو بھی وجہ ہو, جب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے ہیں 4 فیڈرل سیکرٹریز اپوائنٹ ہو چکے ہیں منسٹری آف فوڈ میں. کیئر ٹیکر کے ٹائم پہ محمد محمود صاحب تھے, ان کو ہٹا دیا گیا. ان کی جگہ پہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف آئے, ان کو بھی ہٹا دیا گیا. جب وہ انکوائری ہوئی اس کی ویٹ کی جو امپورٹ والا سکینڈل تھا, ان کو ہٹا دیا گیا. ان کی جگہ پہ جس کو لگایا گیا ان کو مئی میں ہٹا دیا گیا. ان کی غالباً مارچ کے اندر اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, یا اپوائنٹمنٹ ان کی پہلے ہوئی تھی. جب یہ ان کو محمود صاحب کو ہٹایا گیا تو اس کی جگہ پہ آصف صاحب آ گئے. آصف صاحب کو ہٹا دیا گیا اور فخر عالم صاحب کو لگا دیا گیا. فخر عالم کو بعد میں سیکرٹری پاور بنا دیا گیا, تو ان کی جگہ پہ انہوں نے لگا دیا علی طاہر صاحب کو. علی طاہر صاحب کو پچھلے ہفتے ہٹا دیا گیا, ان کی جگہ پہ آگے وسیم اجمل صاحب. وسیم اجمل صاحب کو ایک اور کیس میں پرائم منسٹر نے منسٹری آف انڈسٹری سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے کوئی ان کے کام پہ ان کے جو حکم تھا اس کو نہیں مانا تھا. یہاں پر پھر ہم جو اتنا بیوروکریسی کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں, اگر آپ کسی کو ٹکنے نہیں دیں گے, ایک موقع نہیں فراہم کریں گے, تو پھر کیسے آپ کسی اب یہی اس کے اندر سارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جب آپ بیوروکریسی کو کام نہیں کرنے دیں گے. تو میری اس کی میں بات ہوئی کچھ لوگوں سے جو منسٹری آف فوڈ ہے, انہوں نے 2 باتیں کی. ناظرین اس میں پہلی بات یہ تھی ان کہ جب ہم کو پلان بنانے کی بات کرتے ہیں, کنسلٹیو پروسیس شروع کرتے ہیں, تو ہمارا سیکٹری چینج ہو جاتا ہے. دوسری بات جو کہ اس سے بھی بڑی بات ہے, اور جو پاکستان کا پروگرام ہے اس کی ہر منسٹری کی طرف سے یہ بات اب تقریباً سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. ان کا جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے IMF کے ساتھ, تو اس وقت ہم نے یہ کہا تھا, وزارت فوڈ نے یہ بات کہی تھی کہ جو IMF پاکستان سے چاہ رہے اوور پیریڈ آف 2 ایئرز, یہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے. تو ہماری اس کے اوپر ریزرویشنز تھی. انہوں نے جو حکومت پاکستان نے ہم سے یہ سائن کروا لیا, اور اب اس کی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ ابرپٹلی ہو گئی ہے. بہرحال پاکستان کا فارمر جو ہے وہ گارنٹی ہے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کی. آج جیسے بھی آپ کے ملک کے حالات ہو, کم از کم آپ کو اپنی جو بنیادی خوراک ہے وہ تو مل رہی ہے. تو اگر آپ نے کسانوں کے ساتھ یہی حال کرنا ہے کہ, اور نام آپ IMF کا استعمال کر رہی ہے حکومت, کام خود نہیں کر رہی. IMF آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایک ٹرانزیشن پلان لے کے آئیے, اس کے تحت اس کو کام کریں. اور جو ورچوئل میٹنگ بھی IMF کے ساتھ تقریباً لیس دین اے منتھ اگو ہوئی ہے, اس کے اندر پھر IMF نے پلان مانگا اور ہمارے پاس کوئی پلان نہیں تھا. خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہے, اس کے اپنے کنسرنز ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم جو ہے گندم کسان سے نہیں خریدیں گے. اگر کل پنجاب کی حکومت جو انٹر پروونشل گورنمنٹ کی جو موومنٹ ہے اس کے اوپر پابندی لگا دیتی ہے, تو پھر ہمارا کیا ہوگا, اس کا بھی آج کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ ہماری حکومت سازی اور یہ ہمارے اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ ہو رہے ہیں. خدا را پرائم منسٹر صاحب ان کی کسانوں کی بھی سنیں, آپ بینکرز کی بھی سنتے ہیں, باقی لوگوں کی بھی سنتے ہیں, ان کو بھی بلا کے پوچھ لیں کہ کیا مسائل ہیں, کیا ان کو ان کی فصل کی صحیح قیمت مل بھی رہی ہے یا وہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کے ٹیکس نظام کی. کتنا بڑا ایک بجٹ پاکستان کی تاریخ میں دیا گیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس پہ ڈسکشن کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.